میرے محترم بزرگوار دوستو اور ہمارے دینی ایمانی بھائیوں، جب ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج کے اندر ظلم کا نام آتا ہے تو اس سے مراد کوئی بڑی بدتمیزی یا جسے ہمارے معاشرے کے اندر بڑا ظلم کہا جاتا ہے، بڑی بات ہے۔ کسی کمزور کے اوپر دباؤ ڈال کر کے اس کی زمین کو ہڑپ لیا یا اسے تھپڑ مار دیا، اسے نہیں ظلم سمجھا جاتا۔ یا پچھلے دور کے اندر جائے تو فرعون کے ظلم، ہلاکومان کے ظلم اور بھی بہت سارے ہیں، یہی چیز برا کیا جاتا ہے۔ جب بھی ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج کے اندر ظلم کا نام آتا ہے تو اسی چیز کو سمجھا جاتا ہے کہ کسی کمزور کو دبا دیا جائے، کسی کی زمین ہڑپ لی جائے، کسی کی زمین کے اوپر ناجائز قبضہ کر دیا جائے، یہ ظلم۔ لیکن میرے بھائیوں، جب ہم اپنے معاشرے کے اندر، اپنے سماج کے اندر نظر ڈالتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ظلم کے اندر داخل ہیں، لیکن ہمارا معاشرہ اس کو ظلم نہیں سمجھتا، ہمارا سماج اس کو ظلم نہیں سمجھتا، ہم اسے رواج کا نام دے دیتے ہیں، حالانکہ وہ ظلم ہے۔ میرے بھائیوں، محدثین اور علماء اسلام نے ظلم کی تفصیل کا بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ظلم کی بہت ساری شکلیں ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسان اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنی کتاب مقدس کے اندر ارشاد فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اس کے اندر، شرک کے اندر انسان خالق کائنات کے حق کو دوسروں کو دے دیتا ہے، اور شرک کی تعریف بھی ہے کہ وَذْكُرُوا الشَّرِيكَ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ، کہ کسی بھی چیز کا، کسی بھی بات کا، کسی بھی شخص کا اس کو اس کے مقام سے ہٹا دینا، اس کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا، یہ ظلم کہلاتا ہے۔ لغت کے اعتبار سے، ترجمہ کے اعتبار سے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا، اس کائنات کو سوا، خالق کائنات ہے۔ اب اس کی ذات کے اندر اگر انسان کسی کو شریک کرتا ہے، کسی کو ٹھہراتا ہے، اس کا مثل بناتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا، خالق کائنات کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، جو جگہ ہے، انسان اس مقام اور مرتبہ کو دوسرے کے مقابل میں جاتا ہے، اس کو اس کی جگہ سے ہٹا دیتا ہے۔ تو تمہارے اسلام اور محدثین نے لکھا ہے کہ خالق کائنات کے اندر کسی کی، خالق کائنات کی ذات میں کسی کو شریک کرنا یہ ظلم ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب مقدس کے اندر ارشاد فرما دیا ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک اللہ رب العزت کے نزدیک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو ایک شکل تو یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی ذات کے اندر، خالق کائنات کی ذات کے اندر کسی کو اس کا ہم مثل سمجھے، اس کی ذات کے اندر کسی کو شریک ہے۔ دوسری شکل یہ کہ انسان
ذریعے سے اپنی جان کے اوپر ظلم کرتا ہے اور اپنے جسم کو جہنم کا حقدار بناتا ہے۔ ظلم کی دوسری شکل یہ کہ انسان گناہوں کے ذریعے سے اپنی جان کے اوپر ظلم کرتا ہے اور اپنی جان کو جہنم کا حقدار بناتا ہے۔ کیسے میرے بھائیوں؟ اس کو سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر عاقل بالغ مرد عورت کے اوپر نماز کو فرض کیا۔ نماز فرض کیا۔ اب اگر کوئی انسان نماز نہیں پڑھتا ہے تو وہ اپنی جان کے اوپر ظلم کرتا ہے، وہ اپنے جان کے اوپر ظلم کر رہا ہے اس گناہ کو اپنی زندگی کے اندر لا کر کے، اور کل قیامت کے دن کے لیے وہ اپنے جسم کو جہنم کا حقدار بنا۔ روزہ ہر مسلمان عاقل والے مرد عورت کے اوپر فرض ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، روزہ نہیں رکھتا تو یہ اپنے جان کے اوپر ظلم کرتا ہے انسان، اور اپنی جان کو اپنے حق کے اندر وہ جہنم کا حقدار بنا۔ صدقہ و خیرات ہے، بہت ساری عبادتیں ہیں، جتنی عبادتیں ہیں جس طریقے سے ہمیں شریعت مطہرہ کے اندر زندگی گزارنا چاہیے، اس سے ہٹ کر کے ہم زندگی گزارتے ہیں، اس سے ہٹ کر کے ہم زندگی گزارتے ہیں جو اپنی جان کے اوپر انسان خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ انسان خود اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے اور اپنے جسم کو جہنم کا حقدار بنا رہا ہے۔ ایک دوسری شکل یہ ہے کہ انسان گناہوں کے ذریعے سے اپنے نفس کے اوپر اپنے جان کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ آج معاشرے کے اندر اسے ظلم نہیں سمجھا جاتا۔ آج انسان خود اپنی ذات کے اوپر ظلم کر رہا ہے لیکن اسے محسوس نہیں کرتا۔ اگر محسوس کر لیتے بھائیوں تو کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا تو اللہ کے منزل مطابق زندگی نہیں کرتا۔ آج ہم اور آپ اللہ کی مرضی والی زندگی نہیں گزارتے، اپنے نفس کی مرضی والی زندگی گزارتے، اپنے نفس کی مرضی والی زندگی گزارتے۔ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، رسول ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، کیسی زندگی گزارنا چاہیے تھا، اس سے کوئی سروکار نہیں، کوئی لینا دینا نہیں۔ ہم وہی زندگی گزاریں گے جو میرا نفس کہے گا، میرا جی جو کہے گا وہی کریں گے۔ آج مسلمان یہی کرتا ہے، آج 99% مسلمان یہی کر رہا ہے، اس کا جی جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، اس کا نفس جو کہتا ہے وہی کرتا ہے۔ اللہ کی فرمان سے اسے کوئی لینا دینا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے اسے کوئی لینا دینا نہیں۔ اپنی ایمان کرنے سے چاہیے میرے بھائیوں، یہ انسان اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، یہ انسان اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، گناہ والا عمل کر کر کے، بدی والا عمل کر کر کے انسان اپنی زندگی کے اوپر اپنے نفس کے اوپر ظلم کر رہا ہے اور قیامت کے دن وہ جہنم کا حقدار بنا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بھی ایک ظلم ہے، ایک ظلم ہے۔ پہلا ظلم تو یہ کہ انسان اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کہہ رہا ہے، ایک شرک ظلم و نظیر، اور دوسری شکل ظلم کی ہے کہ انسان گناہوں کے ذریعے سے اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، اپنی جان کے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بڑا بڑا ظلم ہے، لیکن ہم آپس کی زندگی کے اندر رہ رہے ہیں، اخلاقی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے بھی ہمارے معاشرے کے اندر ظلم پایا جاتا ہے، لیکن ہم اس کو ظلم نہیں سمجھتے، ہم اس کو ظلم نہیں سمجھتے ہیں، اس کو رواج کا نام دے دیتے ہیں، اس کو سماج کا نام دے دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، خاندانی اعتبار سے آئیے تو انسان شریعت مطہرہ کے اندر، اسلام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے مردوں کے حقوق رکھے ہیں، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذہب اسلام کے اندر عورتوں کے حقوق رکھے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے
جب باپ کا انتقال ہوتا ہے تو باپ کے پیچھے چھوڑی ہوئی اولاد بھائی اپنے درمیان میں، بیٹا اپنے درمیان میں اپنے باپ کی چھوڑی ہوئی جائیداد کو، وراثت کے جو مال ہیں اس کو آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں، لیکن بیٹی اور بہن کو محروم کر دیا جاتا ہے، بیٹی اور بہن کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اخلاقی اور خاندانی ظلم ہے، یہ اخلاقی اور خاندانی ظلم ہے۔ اسے ہمارے معاشرے کے اندر جب باپ کا انتقال ہوتا ہے تو بیٹیوں کو اور بہنوں کو کوئی حصہ نہیں دیا جاتا، اسے قرآن کو چھپانے کے بہانے کا ایک گھوڑ رچا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اس سے بھی آگے بڑھ کر کے عورت اپنے عزت کی خاطر، اپنی ممتا کی خاطر، جو عورت کے اندر ممتا بھی ہوتا ہے اور محبت بھی پایا جاتا ہے، اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ عورتوں کی ممتا کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے معاشرے کے اندر اسے بلیک میل کیا جاتا ہے اور زبردستی کسی نہ کسی چیز کا بہانہ بنا کر کے اسے کاغذات کے اندر دستخط کروا دیا جاتا ہے زبردستی۔ یہ ظلم ہے میرے بھائیوں، یہ ظلم ہے، اور ظلم کرنے والوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر آپ اپنے باپ کی جوڑی ہوئی وراثت میں سے اپنی بہن اور بیٹیوں کا حصہ نہیں لیتے تو میرے بھائیوں یہ یاد رکھیے کہ یہ اللہ کے فرمان کے مطابق اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، یہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ جنگ کا اعلان کر رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود عورتوں کا حصہ مقرر کیا ہے، کسی ایک انسان کا حصہ مقرر کیا ہوا نہیں ہے، کسی انسان نے مقرر نہیں کیا ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد باپ کے جوڑے ہوئے مال میں سے بیٹیوں کا حصہ ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا ہے للرجال نصیب مما للرجال نصیب من الوالدین والاقربون وللنساء نصیب من الوالدین والاقربون۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کتاب مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ والدین کے چھوڑے ہوئے مال میں سے، رشتہ دار کے چھوڑے ہوئے مال میں سے یہ مردوں کا بھی حصہ ہے، مردوں کا بھی حق ہے۔ اسی طریقے سے اگلے جملہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ارشاد فرما رہا ہے کہ ماں باپ کے چھوڑے ہوئے اور رشتہ دار کے چھوڑے ہوئے مال میں سے عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہم اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو اپنے والدین کے وراثت میں سے محروم کرتے ہیں اور ہیلا اور بہانہ اختیار کرتے ہیں اور نہ جانے کیسے کیسے فرق اختیار کیے جاتے ہیں تو میرے بھائیوں یہ آپ گویا کے ظلم کر رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو جنگ کی دعوت دے رہے ہیں، گویا کہ آپ اللہ سے جنگ کی دعوت دے رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کی ساتھ فرمانی ہے، اللہ رب العزت کے قرآن کے حکم کی نافرمانی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس طریقے سے ہم اور آپ اپنے ماں باپ کی اولاد ہیں، مرد ہیں، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو بھی اپنے ماں باپ کی اولاد بنایا، ان کا بھی حصہ ہے، ان کے بھی حصے کو ادا کیا جائے۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے معاشرے کے اندر وراثت کے مال میں بیٹیوں اور بہنوں کو محروم کیا جاتا ہے، یہ ظلم میں داخل ہے اور اس کو رواج کا حق دیا جاتا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ سراسر ظلم ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کی گرفت ہوگی، اس کی قدر ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو اپنی وراثت میں سے حق دیجیے۔ اسی طریقے سے ہمارے معاشرے کے اندر بیویوں کے اوپر سسرال والوں کی طرف سے ظلم ہوتا ہے، سسرال والوں کی طرف سے ظلم ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اخلاقی اعتبار سے یہ اچھی چیز ہے کہ آپ اپنی بیوی کو تعلیم کیجیے، اسے تہذیب سکھائیے کہ وہ آپ کے والدین کی فرما برداری کرے، اس کی خدمت کرے، یہ اخلاقی اعتبار سے ہر عورت کو کرنا چاہیے۔ لیکن میرے بھائیوں، شریعت کے اندر ایسا نہیں ہے کہ اس کے اوپر جوابی کارروائی کی جائے گی۔ آج ہمارے
اندر اگر بیوی اپنے ساس سسر کی خدمت نہیں کرتی ہے تو اس کے اوپر کارروائی کی جاتی ہے، اس کو حق سمجھا جاتا ہے۔ میرے بھائیو شریعت کے اندر ایسا نہیں ہے، نند کی خدمت کو حصہ سمجھا جاتا ہے، دیور کی خدمت کو حصہ سمجھا جاتا ہے، جیٹ جسے ہمیں معاشرے کے اندر بھینسوں کہا جاتا ہے اس کی خدمت کو حصہ سمجھا جاتا ہے۔ میرے بھائیو شریعت کے اندر بالکل اس کا کوئی حق نہیں، وہ اگر کر رہی ہے تو وہ اخلاقی اس کا فریضہ ہے، لیکن میرے بھائیو شریعت کے اندر نہ تو دیور کی خدمت ہے، نہ تو نند کی خدمت ہے، نہ تو جیٹ کی خدمت ہے میرے بھائیو۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر اگر عورت اس کام کو انجام نہیں دیتی ہے تو اس کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے، زد و کوب کیا جاتا ہے، اسے مارا جاتا ہے، اسے پیٹا جاتا ہے۔ ہمارا معاشرہ بالکل تباہی میں جا چکا ہے، بالکل کتنے کار میں جا کر کے مل چکا ہے، اخلاق اس انسان کا مل چکا ہے۔ میرے بھائیو جہاں تک اور اس میں یہ ظلم ہے، یہ ظلم، لیکن آج ہمارا مسلم معاشرہ اس کو رواج کہا دیتا ہے۔ یہ رواج نہیں ہے، یہ حق نہیں ہے، یہ سراسر ظلم ہے میرے بھائیو۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے کیا کرے گا، اس کے بارے میں آپ سے سوال کرے گا، آپ سے پکارے گا۔ میرے بھائیو اسی طریقے سے عورتوں کے اوپر ایک ظلم اور یہ بھی کیا جاتا ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پر، شادی بیاہ کے موقع پر لڑکا والا لڑکی والے کے اوپر ظلم کرتا ہے، لڑکا والا لڑکی والے کے اوپر ظلم کرتا ہے، فرمائشی کھانے کا انتظام کرواتا ہے، فرمائشی جہیز لیتا ہے، فرمائشی سامان لیتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ بیٹی والے کے پاس کما کر کے اسے دیتی ہوگا، جمع کر کے اکٹھا کر کے رکھا ہوا ہے۔ میرے بھائیو دوسروں کی دولت کے اوپر ہڑپنے والوں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے پوچھے گا، آپ سے سوال کرے گا۔ یہ ظلم ہے معاشرے کا کہ آج اگر کسی معاشرے کے اندر لڑکی پیدا ہو جاتی ہے تو اسے غلط نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ میرے بھائیو اس جہیز جیسی لعنت کی بنیاد پر کہ آج لڑکا والا بیٹا والا اپنی فرمائش کے مطابق اس سے مطالبہ کرتا ہے، جہیز کا مطالبہ الگ ہوتا ہے، کھانے اور پینے کا مطالبہ الگ ہوتا ہے، فرمائشیں چلتی ہے کہ فلاں ڈش ہمیں چاہیے، فلاں ڈش ہمارے براتیوں کو چاہیے۔ میرے بھائیو یہ ظلم ہے جس کے نتیجے میں آج بہت ساری ہمارے مسلم معاشرے کی لڑکیاں کمائی بیٹھی ہوئی ہے، اس کی عمر ختم ہوتی جا رہی ہے، جوانی اس کی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ یہ سب میرے بھائیو ہمارے اور آپ کے وہ اس ظلم کی بنیاد پر ہے، اس ظلم کی بنیاد پر ہے میرے بھائیو۔ اس لیے ہمارا اور آپ اپنے معاشرے سے اس ظلم کا خاتمہ کیجیے، اس کا ظلم کا خاتمہ کیجیے۔ افسوس تو اس وقت ہوتا ہے کہ ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج اس کو ظلم تک سمجھنے کے لیے تیار نہیں، اسے ظلم تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حالانکہ میرے بھائیو یہ سراسر ظلم، یہ سراسر ظلم ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیو ظلم کی ایک شکل یہ ہے، اب آپ چلیے تجارتی کاروبار کے اندر، تجارت کے کاروبار کے اندر بہت سارے لوگ ظلم کرتے ہیں اور اسے بزنس کی چالاکی قرار دیا جاتا ہے، اسے اخلاق کی چالاکی قرار دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیو وہ ظلم یہ ہے کہ انسان جب کوئی مزدور رکھتا ہے تو اس کی مزدوری کے اندر انسان تاخیر کرتا ہے، اس کی مزدوری وقت پر ادا نہیں کرتا ہے، ٹال مٹول کرتا ہے۔ میرے بھائیو اس مزدور سے انسان لاکھوں منافع حاصل کرتا ہے، اس مزدور کو کھٹا کر لاکھوں روپیہ حاصل کرتا ہے، اس سے منافع حاصل کرتا ہے، لیکن ایک ادنا سی اس کی مزدوری ہوتی ہے، اس مزدوری کے اندر انسان تاخیر کرتا ہے، مہینوں لٹکا دیتا ہے، 2 مہینہ لٹکا دیا، 6 مہینہ لٹکا دیا۔ ایک اور حد تو اس سے بھی بڑھ کر کے جاتی ہے کہ انسان ایک مزدور ہونے کے ناطے، مزدور ایک انسان ہونے کے ناطے انسانی تقاضے کے مطابق اگر ادنا سی بھی غلطی ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے تو اس کی سیلری میں سے اس کی تنخواہ کو بھی کاٹ دیا جاتا ہے، اس کی سیلری کو کاٹ لیتا ہے، اس کی تنخواہ کو کاٹ لیتا ہے۔ ایک معمولی مزدوری ہوتی ہے، میرے بھائیو اس مزدور سے آپ لاکھوں نفع حاصل کیے، کروڑوں سے نفع حاصل کرتا ہے، ایک ادنا سی تنخواہ کو 10,000
20,000 25,000 کی ہوتی ہے، اس میں ادنا سی جھوٹ کی بنیاد کے اوپر انسان اس کی مزدوری میں سے کاٹ کر روٹی کر لیتا، یہ سراسر ظلم ہے اور یہ اس فرمانے رسول کی مخالفت ہے کہ میرے بھائیو ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید 1400 سال پہلے اعلان کر دیا تھا کہ مزدور کی مزدوری اس کے پسینہ سوکھنے سے پہلے آتا ہے۔ یہ اس فرمان کی خلاف ورزی میں اگر کوئی مزدور کی مزدوری میں تاخیر کرتا ہے، مزدور کی مزدوری میں اگر تاخیر کرتا ہے، ٹال مٹول کرتا ہے، اس کی تنخواہ کو کاٹتا ہے، تو میرے بھائیو کہ آپ علیہ السلام کے اس فرمودات کی مخالفت ہے۔ اس فرمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی مخالفت ہے۔ اس لیے میرے بھائیو ہم اور آپ اپنے جہاں اگر ہم مزدور رکھتے ہیں تو وہاں جو اس کی مزدوری آپ طے کیے ہیں وقت پر ادا کرنے کی کوشش کیجیے، وقت پر ادا کرنے کی کوشش کیجیے۔ میرے بھائیو اگر وقت پر آپ ادا نہیں کرتے ہیں، بہت ساری اس کی تمنائیں ہوتی ہے کہ جب ہمارا مہینہ رہے گا ہمیں مزدوری ملے گی، ہم اپنے بچوں کے لیے ہر انسان اپنے اعتبار سے اس طریقے سے میرے بھائیو آپ اپنے اعتبار سے اپنی زندگی گزارنے کے اصول بناتے ہیں کہ ہمیں بڑا مہینے میں بڑا کام کرنا ہے، بڑا بچوں کا فیس بھرنا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائی ایک مزدوری کرنے والا، محنت کرنے والے کی بھی ایک آزمائش لمبی لسٹ ہوتی ہے، تیاری ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، بڑا بچے کو کیا دینا ہے، بڑا بچے کا کیا انتظام کرنا ہے، گلے کا انتظام کرنا ہے، کھانے اور پینے کا انتظام کرنا ہے۔ لیکن میرے بھائی جب اس کو آپ اس کی مزدوری اس کے وقت پر نہیں دیتے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے، وہ مایوس ہو جاتا ہے، وہ اپنی اولاد کے سامنے، اپنے بچوں کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں مزدور کی مزدوری کو اس کے وقت پر ادا کریں، اگر یہ وقت پر ادا نہیں کرتے ہیں تو یہ ظلم ہے۔ میرے بھائیوں خلاصہ کلام یہ کہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارا ظلم ایسا ہے کہ جسے ہم اور آپ نے اسے معاشرے کا رواج ٹھہرا دیا ہے۔ جو ظلم ہے، جس کی گرفت ہوگی، جس کی قدر ہوگی اللہ رب العزت دیا، لیکن ہم نے اسے معاشرے کا حق سماج کر دیا ہے۔ وہ اس لیے جو ظلم ہم اور آپ بڑا ظلم سمجھتے صرف وہی ظلم نہیں ہے، بلکہ ہم نے آپ کے سامنے جو ظلم کی قسمیں رکھی ہیں، جو ظلم کے مواردات رکھے ہیں، یہ سب ظلم کے اندر داخل ہیں۔ یہ سب ظلم کے اندر داخل ہے کہ عورتوں کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے، اس کے حق ادا نہیں کیے جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں ہم اور آپ اپنے بہنوں کا، اپنی بیویوں کا کہ اپنے مال میں سے اس کا حق ادا کیجیے، اپنی بیوی کے اوپر ظلم نہیں کیجیے۔ میرے بھائیوں اگر عورتوں کے اوپر یہ ظلم اگر اس کے دیور کی طرف سے یا اس کی نند کی طرف سے یا اس کے نیب کی طرف سے ہوتا ہے اور شوہر اگر تماشائی بنا ہوا خاموش بیٹھا رہتا ہے، میرے بھائیوں کا قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کی گرفت کرے گا، اس کی قدر کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں عورتوں کے اوپر ظلم نہ کیجیے، عورتوں کے اوپر ظلم نہ کیجیے، اپنے بچوں کے اوپر ظلم نہ کیجیے، مزدوروں کے اوپر ظلم نہ کیجیے۔ یہ سب میرے بھائیوں ظلم کے اندر داخل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ظلم سمجھ کر کے اس کے خاتمے کا علاج جو ہونا چاہیے وہ قتل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔